آج کے جمعۃ المبارک میں میری گفتگو کا موضوع ہے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا انداز حکمرانی۔ چونکہ ایک روایت کے مطابق 26 ذی الحج کو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے، اور دوسری روایت کے مطابق 1 محرم الحرام کو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے۔ تو چونکہ 26 ذی الحج گزر چکی اور 1 محرم کی آمد ہے، تو اسی مناسبت سے آج سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا یہ پہلو کہ آپ کا انداز حکمرانی، طرز حکمرانی کیا تھا، اس کے چند پہلو آج ہم اپنی گفتگو کا موضوع بنائیں گے۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ہمیں اور بالخصوص اسلامی ممالک کے حکمرانوں کو سیرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خالق کائنات جل جلالہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ہمیں 3 طرح کی اطاعت کا حکم دیا۔ ایک اطاعت رب ذوالجلال کی ہے، وہ بھی ہم پہ لازم ہے۔ دوسری اطاعت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہے، وہ بھی ہم پہ لازم ہے بحیثیت مسلمان۔ اور تیسری اطاعت اولی الامر، کہ وہ اسلامی ملک کا حکمران جسے سلطنت اسلامی کے امور سونپے جائیں، مسلمانوں کے امور جسے سونپ دیے جائیں، جس کے قدموں پہ خلافت کی ذمہ داری ہوئی، تو اس کی اطاعت کا حکم بھی رب ذوالجلال نے قرآن مجید فرقان حمید میں دیا۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ، اللہ کی بھی اطاعت کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بھی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور تم میں سے جسے معاملات مسلمانوں کے سونپ دیے جائیں، جسے خلیفہ بنا دیا جائے، تو اس کی اطاعت بھی تم پر لازم ہے۔ یہاں مطلقاً ہر خلیفہ مراد نہیں ہے، وہ خلیفہ کہ جس نے اللہ اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت میں وقت گزارا اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت پہ عمل کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق اس نے خلافت کے نظام کو چلایا، تو اس کی اطاعت ان معاملات میں جو شریعت کے مطابق ہیں، تو رب ذوالجلال قرآن مجید فرقان حمید میں ان کی اطاعت کا بھی اللہ حکم ارشاد فرماتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ اگر نسب کے لحاظ سے دیکھا جائے تو 8ویں پشت میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملتا ہے۔ قبیلہ قریش کے بنی عدی کی جو شاخ ہے اس سے آپ کا تعلق ہے، اور آپ کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ بقیہ سارے صحابہ مرید رسول ہیں، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود دعا مانگی، بالخصوص ایک وہ دعا ہے جس میں یعنی 2 کا نام لیا، یا حضرت عمر بن خطاب یا عمر بن ہشام، ان دونوں میں سے کسی ایک کے ذریعے، اور ایک وہ ہے کہ جس میں خاص طور پہ حضرت عمر کا نام ہے، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اے اللہ اسلام کو عمر بن خطاب کے ذریعے عزت عطا فرما۔ تو پھر اللہ نے عزت اسلام کو دی۔ وہ پہلا دن تھا جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے، تو
وہ پہلا دن تھا کہ جب مسلمان اعلان کعبے میں آ کے کعبے کا طواف کیا اور قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کی گئی۔ اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو فاروق کا لقب عطا کیا کہ عمر تم ہو وہ کہ جس کے ذریعے حق اور باطل میں اللہ نے فرق کیا ہے، امتیاز ہوا ہے۔ آج پتہ چلا ہے لوگوں کو حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ پہلے حق تھا لیکن چھپا ہوا تھا، آج حق واضح ہوا ہے اور باطل سرنگوں ہوا ہے، شکست ہوئی ہے۔ وہ پہلا دن تھا کہ کسی کی جرت نہیں تھی کہ وہ آگے بڑھ کے مسلمانوں کا رستہ روکے۔ رب ذوالجلال نے اسلام کو اتنی عزت دی، میرے محبوب فرماتے ہیں کل قیامت کے دن جو احسان عمر نے اسلام کے ساتھ کیا ہے، اس کا بدلہ قیامت کے دن حشر کے میدان میں اسلام اس انداز میں ادا کرے گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں اسلام آئے گا، حضرت عمر بن خطاب سے مصافحہ کرے گا اور اسلام حضرت عمر کا ہاتھ پکڑ کے رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا، اے اللہ جس طرح عمر نے مجھے عزت دی تھی، آج حشر کے میدان میں ویسے ہی عمر کو تو عزت عطا فرما۔ سبحان اللہ۔